الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ولزامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس تھوڑے سے وقت میں تین باتوں پہ زور دینا: نبی، علی، ولی. یہ ہماری زندگی میں ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ پروفٹ، اسپریچولی علی، ریئلی ولی. تو سب سے پہلے ہم غور کریں نبی. کسی میں ہمت نہیں کہ نبی سے انکار کرے. ہاں، nobody has power and freedom in any sect, either so-called sect, so-called Muslim sect. No any daring to deny Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not prophet. Nobody can say. Only non-Muslim can say. But any kind of the Muslim, they can't. نبی سے انکار نہیں کر سکتے، پروفیٹ سے انکار نہیں کر سکتے. پھر کہاں کرتے ہیں انکار؟ میننگ سے، ٹرانسلیشن سے انکار کرتے. And this is the ground reality. یہ زمین کی سچائی ہے. پورے برطانیہ میں اردو کا ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھو، چاہے وہ کراچی سے چھپا ہو یا لاہور سے، سہارنپور سے چھپا ہو یا دلی سے، کوئی بھی اردو ٹرانسلیشن انڈیا سے چھپا ہو یا پاکستان سے، یا ایھا النبی میں جو لفظ نبی ہے اس کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملے گا. 30 پارے کا ٹرانسلیشن کرنے والوں نے لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟
آپ موسیٰ کا ترجمہ نہ کریں، عیسیٰ کا نہ کریں، داؤد نہ کریں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ these are proper noun and no translation of proper noun, but نبی is a common noun. یہ ورڈ تو کامن ناؤن ہے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ عربی کمزور تھی؟ نو. عربی اگر کمزور ہوتی تو 6666 آیتوں کا ٹرانسلیشن کیسے کیا؟ 6666 آیتوں کا ترجمہ کرنے والا مولوی لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر رہا، یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی، یہ تو نبی کا ٹرانسلیشن ہوا ہی نہیں. اگر اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے تو صرف اہل سنت و جماعت نے. وجہ تم بتاؤ. یہ ترجمہ تو تھانہ بھون سے بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا، بریلی سے ہوا، ملتان سے ہوا. غزالی دورہ نے اس کا ترجمہ کیا، علامہ سید احمد کاظمی علیہ الرحمہ نے کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کیا. غزالی دورہ نے نبی لفظ کا ترجمہ البیان میں کیا. ان کو کیا مجبوری ہے کہ ترجمہ نہیں کرتے؟ مجبوری ہے، کیونکہ اگر نبی کا یہ ٹرانسلیشن کر دیں گے تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا، پھر ہم علم غیب سے انکار کیسے کریں گے؟ کیونکہ نبی کا ترجمہ ہی ہے غیب کی باتیں بتانے والا. کیسے ٹرانسلیشن کریں؟ مریدوں کو تو یہ سمجھا رکھا ہے کہ اللہ کے سوا علم غیب کسی کے پاس نہیں، اور نبی کا ٹرانسلیشن یہی ہے. انگریزی سمجھنے میں آسانی ہوگی. رسول کی انگلش میسنجر آف اللہ، میسنجر، اور نبی کی انگلش پروفٹ. پروفٹ اسی کو کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. This is not possible کہ person is a prophet and doesn't know prophecy. پروفٹ ہے اور پروفیسی نہ جانے. اور پروفیسی کہتے ہیں آگے کی بات بتانا، چھپی بات بتانا، ڈھکی بات بتانا، غیب کی بات بتانا. تو انگریزی میں بھی یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ پروفٹ وہی ہے جو پروفیسی کرے، اور پروفیسی وہی ہے جو چھپی بات بتائے. پروفٹ کہنا اور پروفیسی نہ ماننا، ایسے یہ نبی کہنا اور علم غیب نہ ماننا. سبحان اللہ. اب میں تھوڑا سا اسے لاجیکلی آپ کے سامنے رکھوں. نبی کی ضرورت ہمیں کہاں ہے اور کب ہے؟ When we are in need of prophet. اب یہ لاؤڈ اسپیکر اوپر نیچے کرنا ہو تو ہم مدینے والے سے نہیں پوچھیں گے، کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور سیٹ کر دیں گے. تو مطلب دنیا کے کام میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ہمیں مسجد کا انٹیریئر کرنا ہے، ہم آرکیٹیکٹ کو بلائیں گے اور اس سے مشورہ لے لیں گے. ہم کبھی بھی بخاری نہیں کھولیں گے کہ انٹیریئر کیسی ہے، کہ زمین کے نیچے پانی ہے اور زمین کے نیچے کہاں پٹرول ہے، کہاں پر وہ لوہا ہے، کہاں پہ گولڈ ہے. ہماری ہم اس نبی کی طرف ہم نہیں جاتے، ہماری ٹیکنالوجی سے ہم معلوم کر لیتے ہیں. سمندر میں کیا کیا ہے ہم نے ٹیکنالوجی سے معلوم کر لیا. ہوا میں کیا ہے، فضا میں کیا ہے، سما میں کیا ہے، اور آکسیجن 200 مائل اوپر تک ہے، اس کے بعد کیا ہے، یہ سب ہم نے اسپوٹنک سے معلوم کر لیا. چاند کے حالات بھی ہم راکٹ سے معلوم کر رہے ہیں. یہاں کبھی کسی نے نبی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کہ چاند پہ جانے کا راستہ بتاؤ. اللہ نے 5 سورسز آف نالج ہمیں دیا. How many sources of knowledge? 5. اور انہی 5 میں سے کسی نہ کسی راستے سے ہمیں نالج ہوتی ہے. مطلب رنگ کالا ہے کہ پیلا ہے، آنکھوں نے بتایا. سخت ہے یا نرم ہے، ہاتھوں نے بتایا. میٹھا ہے یا کھٹا ہے، زبان نے بتایا. آواز مردانہ ہے یا زنانہ ہے، کان نے بتایا.
دو دو چار ہوتا ہے، دماغ نے بتایا. یہ 5 سورسز آف نالج ہیں. کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، سائنٹسٹ ہو، انہی 5 سورسز آف نالج سے وہ علامہ بنا ہے. ہمارے پاس جو علم ہے یا تو آنکھوں کے راستے سے آیا ہے، یا کان کے ذریعے ہم نے جانا ہے، یا زبان کے ذریعے ہم نے جانا ہے، یا دماغ سے ہم نے جانا ہے، یا ہم نے لمس سے چھونے سے جانا. تو ہماری نالج میں وہی آئے گا، یا تو آنکھ میں آئے، یا سنائی پڑے، یا دکھائی پڑے، یا ہم اسے چکھ سکیں، یا ہم اسے چھو سکیں. مگر اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، دماغ سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ چھو نہیں سکتا. تو اس خدا کو ہم جانے کیسے؟ ہمارے سورسز آف 5 میں وہ آتا ہی نہیں. جو سورسز آف نالج ہمارے پاس ہے اس میں ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ 5 سورسز آف نالج یہ شہادہ کے لیے ہے، شہادہ کے لیے جو دکھائی دے. اور نبی میں نے بھیجا ہے جو غیب کی بات بتائے. جہاں نبی نہیں ہے، جہاں نبی کا اثر نہیں ہے، وہاں لوگ خدا کی گنتی بھول گئے. جہاں نبی کا اثر نہیں ہے، خدا کی گنتی بھول گئے. بہت ترقی کر لیا ہے مگر 3 خدا سے چھٹی نہیں مل رہی. اور میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں پہ تو 330 ملین خدا ہیں. 330 ملین گاڈ، دیوتا ہے. گنتی بھول گئے کیونکہ خدا ہے غیب، غیب الغیب، سب سے بڑا غیب. سائنٹسٹ کی عقل نہ پہنچی، اسکالر کا دماغ نہیں پہنچا. تو جو دکھتا نہیں، جو دیکھ سکتے نہیں، جسے ہم چھو نہ سکیں، کانوں سے سن نہ سکیں، آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، زبان سے چکھ نہ سکیں، تو وہ ہماری پہنچ کے باہر ہے. کیونکہ جو شہادہ میں ہے وہیں تک ہم پہنچیں گے، جو غیب میں ہے وہاں تک ہماری پہنچ نہیں. تو یہ جاننے کے لیے کہ زمین کے نیچے سونا ہے کہ نہیں، ہمارے سورسز آف نالج ہمیں بتاتے ہیں. لیکن اس دنیا میں صرف خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. یہ بتانے کے لیے اس نے نبی بھیجا، کیونکہ غیب کی بات وہ بتائے جو غیب نہ ہو. چھوٹی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی مثال دوں گا. سائنس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گریو یارڈ کے نیچے، گریو کے نیچے باڈی ہے کہ نہیں. ہم ٹیکنالوجی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کفن بچا ہے کہ نہیں. ہم ٹیکنالوجی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بون سیف ہیں کہ نہیں. تو قبر کے اندر جو بندہ لیٹا ہے اس کا کفن بچا کہ نہیں بچا، وہ رہا کہ نہیں رہا، یہ تو ہم سائنس سے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن قبر پر عذاب ہو رہا ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجی سے نہیں معلوم کر سکتے. جنت کی ہوائیں وہاں آ رہی ہیں، یہ کسی ٹیکنالوجی سے ہم معلوم نہیں کر سکتے. بندہ نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھلی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، یہ ہم سائنس سے معلوم نہیں کر سکتے. یہاں ہمیں غیب داں کی ضرورت ہے، سائنس داں کی نہیں. سائنس داں یہ بتائے گا کہ باڈی ایک ہے کہ 2. سائنس داں باڈی بتائے گا، غیب داں حالت بتائے گا، کنڈیشن بتائے گا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں. ہم قبر میں کھود کر باڈی نکال کر نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے. How many questions in grave؟ تو باڈی کو تلاش کرنے کے لیے تو سائنس داں ہے، لیکن 3 سوال بتانے کے لیے غیب داں ہے. ایک بات اور میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. دعویٰ، چیلنج، چیلنج ایکسیپٹیبل if challenge according to your knowledge. جتنا چیلنج ہو ویسے ہی نالج ہو، تب لوگ سنیں گے.
ایک بچہ 8 سال کا کھڑا ہو کر کے بولے میرے فادر سے اچھا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. 8 سال کا بچہ دنیا میں چیلنج کر رہا ہے. محلے کا حال معلوم نہیں. ارے کوئی بزرگ کہے کہ عبد الغفور جیسا خوبصورت پورے انگلینڈ میں نہیں ہے تو ہم امام صاحب سے کہے اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ عبد الغفور سے زیادہ خوبصورت انگلینڈ میں کوئی نہیں ہے تو انگلینڈ میں کہاں کہاں گئے ہو؟ انگلینڈ کی کتنی نالج ہے آپ کے پاس؟ بولے میں تو لیوٹن گیا ہوں, لندن گیا ہوں, سو گیا ہوں, اچھا برمنگم بھی گیا ہوں. تو جہاں نہیں گئے ہو وہاں کوئی عبد الغفور سے بھی زیادہ خوبصورت نکلا تو بھائی جہاں جانتے نہیں وہاں کا دعویٰ کیسا؟ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا صاحب عبد الغفور جیسا خوبصورت آدمی تو پوری دنیا میں نہیں ہے. میرے پیچھے لوگ پڑ گئے حضرت صاحب یہ بتائیے دنیا کی آپ کو خبر کتنی؟ میں نے کہا میں ہندوستان گیا ہوں, پاکستان گیا ہوں, بنگلہ دیش گیا ہوں, نیپال گیا ہوں, 36 ملکوں میں گیا ہوں, یا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. اچھا رشا گئے ہو تو رشا میں کوئی عبد الغفور سے زیادہ خوبصورت نکلا تو چائنا گئے ہو, نہیں چائنا جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ بولے وہاں کو اس کو کوئی خوبصورت نکل آیا تو دعویٰ وہاں تک کرو حضرت صاحب جہاں تک نالج ہو. آپ یہ کہہ دیجیے انڈیا میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, مان لوں گا کہ آپ نے چپے چپے میں وہاں تقریریں کی ہیں, کانٹیکٹ ہے آپ کا. دنیا کیسے کہہ دیا؟ کیا پوری دنیا کی نالج ہے؟ اور جہاں حضرت صاحب آپ نہیں جانتے وہاں کوئی نکل آیا خوبصورت تو بات سمجھ میں آ رہی نا کہ دعویٰ کہاں تک کرنا چاہیے. تو جب میرے نبی نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا میں ایک خدا کے سوا کوئی نہیں, اللہ ایک, جب میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو عقل نے سوال کیا جہاں تک جانتے ہو وہیں تک دعویٰ کرو. مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں گئے ہو, طائف میں گئے ہو, چلو مان لیا مدینے میں دوسرا خدا نہیں ہے, مکے میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, طائف میں کوئی دوسرا خدا نہیں مگر یہ رسول. جہاں آپ نہیں جانتے وہاں کوئی دوسرا خدا ہوا تھا تو رسول نے کہا گھبرا مت, میں ساری دنیا کو جانتا ہوں. آسمان میں کوئی دوسرا خدا ہوا تھا وہ بھی میرے علم میں ہے, فرش میں کوئی خدا ہوا تھا وہ بھی میرے علم میں ہے, سرا میں کوئی خدا ہوا تھا وہ بھی میرے علم میں, پورے یونیورس میں کوئی اور خدا ہوا تھا بولا پورا یونیورس رسول کے سامنے ہے. ارے جس طرح تو اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے تیرا مصطفیٰ ساری دنیا دیکھتا ہے. ٹو دی پوائنٹ. اب اگر کسی نے رسول کے علم غیب سے انکار کیا اوکے یو آر فری. اللہ نے صرف جنت نہیں بنائی ہے کہ میں ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں, جنتیوں کے لیے الگ اس نے انتظام کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے الگ انتظام کیا ہے. میں اس کے انتظام میں ٹانگ نہیں لڑاؤں گا, مشیت کے آگے ٹوٹل سرنڈر ہوں. مگر اگر رسول کے علم غیب سے تم انکار کرو گے تو خدا کو ایک ثابت ہی نہیں کر سکتے. Only one proof oneness of Allah Almighty, total depend on the witness of Prophet Muhammad. اب اگر رسول کی نالج کم ہے تو جہاں نہیں ہے وہیں کوئی خدا ہوا تب تو رب نے کہا ہے محبوب ایسا علم دے کے تجھے بھیج رہا ہوں کہ پاس تیری آنکھوں کے سامنے, پریزنٹ تیری آنکھوں کے سامنے, فیوچر تیری آنکھوں کے سامنے. اور پھر جب تو کہے گا وحدہ لا شریک تو دنیا سمجھ جائے گی نہ ماضی میں کوئی خدا ہے نہ مستقبل میں کوئی خدا ہے, اگر ہے تو صرف واحد لا شریک لہ, اونلی ون. آپ کے علم پر بھروسہ کریں گے تب یہ خدا کو بنے گی. اور یہ رسول نے خود ہی سٹارٹنگ دیکھی سائیکالوجی آف پروفٹ, پورے کافروں کو اکٹھا کیا, فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے پوچھا what do you say about me, what's your opinion. یہ تبلیغ کا طریقہ, کافروں کو اکٹھا کرو, اندر سے باہر لاؤ, گھروں میں سے نکال کے باہر لاؤ, مکان سے نکال کے میدان میں لاؤ,
تو میدان میں لانا یہ رسول کی سنت ہے. پورا پاکستان لوگوں کو نکال کے میدان میں لاتا ہے, پورا ہندوستان لوگوں کو گھروں سے نکال کر کے لوگوں کو میدان میں لاتا ہے. ہم نے وہ نبی سے سیکھا ہے, اکٹھا کرو میدان میں, اور جب اکٹھا ہو جائے میدان میں تو تھوڑی اونچی جگہ پر, کرسی پر, ممبر پر, کچھ اونچی جگہ, ہر جگہ پہاڑ تو ملے گا نہیں, تو کچھ اونچی جگہ پر ہمارے علماء بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے وہیں سے سیکھا ہے. اور پھر ہم نبی کے بارے میں بولنے لگتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہی نبی ہے, عنوان نبی, جان نبی, ایمان نبی, پہچان نبی, فیضان نبی, اسلام نبی, ایمان نبی. ہم نبی پہ بولنا شروع ہو جاتے. یہ بھی ہم نے نبی سے سیکھا ہے. پہچانوانا خدا کو ہے اور پوچھ رہے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہچانوانا خدا کو ہے, اور کافروں سے بولے what do you say about me, what's your opinion about me, کیا رائے ہے. سب بولے سچے ہو, امین ہو, صادق ہو. اچھا تو کیا میرے کہنے پر اگر میں بولوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, آرمی ہے, and they are making mind to attack upon you, and behind mountain there is army, you are not looking army, but I am saying کہ اس کے پیچھے آرمی ہے, مان لو گے؟ کیا میں اتنا سچا ہوں کہ مان لو گے؟ Yes, Muhammad bin Abdullah, if you will say کہ there is an army behind mountain, I will accept. اندیکھے لشکر کو مان لے گا؟ ہاں. تو جب اتنا بھروسہ ہے کہ تو میرے کہنے پر اندیکھے لشکر کو مان سکتا ہے, تو کوئی مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے کہنے پر اندیکھے خدا کو مان لے. خدا اندیکھا ہے, اس کی دلیل دیکھنے والا چاہیے. اب رسول کے علم پر اگر تم نے کمی نکالی تو جہاں کمی نکالی وہیں تو دوسرے خدا ہونے کا چانس نکال دیا. اور اگر سنیوں کی طرح تم یہ کہو کہ ذرے کا علم نبی کو ہے, تو پتہ چل جائے گا کائنات میں خدا کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں. بے شک. اب ایک بات سنو, پورا قرآن ہمیں ملا, لیکن بگننگ میں پورا تو نہیں ملا تھا. مکے میں تو سب کو پورا قرآن نہیں ملا, مدینے میں تو دھیرے دھیرے قرآن مکمل ہوا, دھیرے دھیرے قرآن مکمل ہوا. یہی تو میں بھی نبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, دھیرے دھیرے نبی مکمل ہوا. تو جس دن قرآن مکمل ہو گیا اس کے بعد بتا کوئی آیت نازل ہوئی ہو, تو جس دن میرے نبی پہ علم مکمل ہو گیا بتا کبھی میرے نبی نے نہ کیا ہو. تو نبی کا علم مکمل ہوا ہے آخری وقت میں, اس کے بعد حضور نے آنکھیں بند کر لی, انکار ہے ہی نہیں, تو انکار تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس کے بعد صدیق ہوں, فاروق ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, یہ سب ہمارا ایمان ہے. انہیں سے ماننا نہیں ہے, ان پہ مر مٹنا ہے. اب دیکھو, ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, گھر میں علی کا ساتھ ہے, تجلیوں کی برسات ہے, فرشتوں کی بارات ہے, حسنات ہی حسنات ہے, دشمنوں کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے. 40 کافر نبی کا گھر گھیر کر کے کھڑے ہیں, نکلیں تو مارو, نکلیں تو مارو. اور نبی کریم نے علی سے کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا, فلاں فلاں کی ہے. اللہ کا آرڈر آ گیا ہے, راتوں رات مجھے نکلنا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کافروں کی امانت ان کے گھروں پہ پہنچا دوں, اس لیے اے علی یہ کام تم کرو. امانت کے لیے علی کو چنا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں بیان جو کر چکا ہوں, میں توجہ دلا سکتا. امانت کے لیے علی کو چنا.
اور پھر ہاتھ میں کنکری لیا، دروازہ کھولا، پھینکا، 40 کافر، 80 آنکھیں، اور نبی جا رہے سامنے سے، دکھائی نہیں پڑے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، جو کنکری تم نے پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ پروفٹ اللہ کے ڈیئرسٹ کتنے ہیں، نیئرسٹ کتنے ہیں. ہسٹری کہہ رہی نبی نے پھینکا، حدیث کہہ رہی نبی نے پھینکا، نبی بھی سمجھ رہے کہ میں نے پھینکا، مگر خدا کیا کہہ رہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. بلکہ اللہ نے پھینکی. ہمیں جب رسول اللہ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے تو رسول اللہ کا بن جانا اللہ کا بن جانا. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بنے ہم مطیع الرسول، بنے ہم مطیع الرسول. قرآن کہہ رہا بن گئے ہم مطیع اللہ. کنکری پھینکی، 40 کافروں کو دکھائی نہیں دیا اور ان کی محفل سے نکل گئے، ان کی مجلس سے نبی نکل گئے، دکھائی نہیں پڑے. آج بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ دکھائی تو نہیں دیتے ہیں، نہ نبی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں نے کہا یار، نہ دکھائی پڑنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ نہیں ہے. دکھائی تو کافروں کو بھی نہیں پڑے تھے، گھر سے نکلے تو دکھائی نہیں پڑے، کنکری لگ گئی دکھائی نہیں پڑے. حالانکہ ہیں، وجود ہے، دکھائی نہیں پڑا. تو اب اگر کسی کو آج شکایت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہیں کنکری کا اثر جاری تو نہیں ہے نسلوں میں. اور پہنچے صدیق اکبر کے پاس. اور جب نبی اپنے گھر میں نہیں ملے تو سارے کافر پہنچ گئے صدیق اکبر کے پاس. توجہ چاہوں گا، یہ بالکل جنرل نالج ہے. نبی کو کافروں نے نبی کے گھر نہیں پایا تو ان کے دماغ میں فوراً آ گیا جب اپنے گھر میں نہیں ہے تو ابو بکر ہی کے گھر میں ہوں گے. یعنی یہ کنیکشن کافروں کو بھی معلوم تھا کہ اگر رسول کو اپنے گھر میں چین آتا ہے اور یہاں نہ رہے تو کہاں چین آتا ہے. یہ کافروں کو پتا تھا. کلمہ پڑھ کے بھی نہ پتہ لگا سکے اور نتیجہ یہ کہ سارے کافر وہاں پہنچے. وہاں سے بھی جا چکے تھے، وہاں سے بھی جا چکے تھے. اور چن لیا رسول نے ابو بکر صدیق کو اپنی حفاظت کے لیے. اور سنیوں نے سمجھ لیا کہ امانت کا معاملہ ہو تو یا علی کہو یا علی، اور حفاظت کا معاملہ ہو تو یا صدیق کہو یا صدیق. اب اگر کسی کے پاس دعوی صدیق ہے اور علی نہیں تو امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور کوئی علی 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 کرے اور صدیق سے کیوں دور ہو تو سمجھ لو حفاظت سے محروم ہو رہا ہے. اب جس مول پر آپ کی توجہ لانا، نبی آتا رہا، انسانوں کو بچاتا رہا. ابلیس سے بچانے کے لیے موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام خود تشریف لائے، ان کی اولاد. مختصر یوں سمجھو فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آئے، نمرود سے بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آئے، اور ساری فتنوں سے بچانے کے لیے حبیب اللہ آتے رہے، ہدایت کرتے. 124,000 prophets came in this world, near about, for the proper guidance of human being, for the establishment of the peace of the world, for the purification of the mind and heart, and to guide the straight path. 1,24,000 کم و بیش. اس کے بعد آرڈر آ گیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ اللہ کا رسول
آخری نبی، خاتم الرسول نہیں کہا قرآن نے، خاتم النبیین کا. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو رسول نہ ہو. ایسے بہت سارے انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں. تو اگر کہا جاتا آخری رسول تو نبی کے آنے کا دروازہ کھلا رہتا. لیکن ایک بھی رسول نہیں ملے گا جو نبی نہ ہو. منطقی زبان میں یوں سمجھو کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو نبی ہی جب نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ تو خاتم النبیین کہا گیا تاکہ نہ نبی کا عقیدہ کہ کوئی دوسرا نیا نبی آئے گا نہ رسول. ایک اور چلتے چلتے لطف کی بات جسے آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جنرل نالج بھی بڑھے گی کہ کوئی نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہے. A prophet is not slave of prophet. نفس نبوت میں سب برابر ہیں. نبی کا غلام نہیں ہے، امتی غلام ہے. اگر کوئی غلام ہے تو نبی نہیں ہوگا، نبی ہے تو نبی کا غلام نہیں ہوگا. وہ بندہ اللہ کا ہے. نبی کا غلام نہیں ہوتا، امتی غلام ہوتے. اب ذرا اس کی بے وقوفی دیکھو. نام ہے غلام احمد اور بنتا ہے نبی. ابھی جب تو نبی ہے تو غلام کیسے ہے؟ اور جب احمد کا غلام ہے تو نبی کیسے ہوگا؟ اب اس کے بعد آپ پوچھئے کہ جب نبی کا آنا بند ہو گیا تو مشن تو ہے. کیا آپ نہیں سوچیں گے ایک منٹ کے لیے کہ اللہ ایک فرعون تھا تو نبی آئے؟ آج ہر ملک میں فرعون ہے تو نبی کا آنا بند. ایک نمرود تھا تو نبی آیا بچانے کے لیے بندوں کو. آج ہر صوبے میں نمرود ہیں تو نبی آنا بند. ایک حامان تھا تو نبی آیا. آج آبادی حامانوں سے بھری ہوئی ہے تو نبی آنا بند. کہ سنو، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ضرورت کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، رہبری کا دروازہ کھلا ہے، گائیڈنس کا دروازہ کھلا ہے، راستہ دکھانے کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو مولا مرضی کہا جس کام کے لیے میں نے پہلے نبیوں کو بھیجا تھا اب اسی کام کے لیے میں ولیوں کو بھیجوں گا. اندازہ لگائیے ولی کی امپورٹنس. جس طرح نبی کو پہچاننا مشکل تھا ایسے ہی ولی کا پہچاننا مشکل ہے. گھر والے میں سے کچھ لوگ نہیں پہچان پائے، محلے والے بھی نہیں پہچان پائے، دن و رات دیکھنے والوں نے نہیں پہچانا، قرن سے ایک نہ دیکھنے والے نے پہچان لیا. اور آج ولی کا بھی وہی معاملہ ہے. کچھ کافی لوگوں نے داتا کو پہچانا، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو پہچانے ہی نہیں. اور جو غلطی ابلیس سے ہوئی وہی غلطی آج سب کر رہے ہیں. ابلیس سے کیا غلطی ہوئی پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا کہ نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں تو سجدے سے انکار کیا، مگر کیوں انکار کیا؟ What was the reason behind it؟ اس نے آدم کو دیکھا. اس کا فالٹ کیا تھا؟ ابلیس نے آدم کو دیکھا، مٹی کے بنے نظر آئے. آدم کو دیکھا، بشر نظر آیا. آدم کو دیکھا، آدمی نظر آیا. آدم کو دیکھا، پتلے سے بنا نظر آیا. آدم کو دیکھا، ہڈیاں نظر آئیں. آدم کو دیکھا، ہاتھ پیر نظر آیا. فرشتوں نے آدم میں دیکھا، نبوت نظر آئی. آدم میں دیکھا، خلافت نظر آئی. آدم میں دیکھا، عظمت نظر آئی. آدم میں دیکھا، قیادت نظر آئی. آدم میں دیکھا، رب کی نیابت نظر آئی.
غلطی ابو جہل سے ہوئی تھی. ابو جہل نے نبی کو دیکھا, نبی کو دیکھا بشر نظر آیا, نبی کو دیکھا کھاتا پیتا نظر آیا, نبی کو دیکھا انسان نظر آیا. اور جب تک نبی کو دیکھتے رہے, نبی کو دیکھتے رہے, کافر اعظم تھے, توجہ چاہوں گا, نبی کو دیکھتے رہے کافر اعظم تھے. ایک دن نبی میں دیکھ لیا, نبی میں دیکھ لیا, فاروق اعظم ہو گئے, فاروق اعظم ہو گئے. اور یہی غلطی چل رہی ہے. انہوں نے عبد القادر کو دیکھا, ابو صالح جنگی کا بیٹا نظر آیا. عبد القادر کو دیکھا, بغدادی نظر آیا, جیلانی نظر آیا, عراقی نظر آیا, انسان نظر آیا. سنی مسلمانوں نے عبد القادر میں دیکھا, غوثیت نظر آئی, قطبیت نظر آئی, قطب ربانی نظر آیا, انسان کامل نظر آیا, غوث الاغواث نظر آیا, صاحب غوثیت کبریٰ نظر آیا, غوث اعظم نظر آیا. ارے تمہیں ہاشمی کو پہچاننا ہے تو ہاشمی کو دیکھنے سے چشمہ نظر آئے گا, ہاشمی کو دیکھو گے رومال نظر آئے گا, ہاشمی میں دیکھو تو بات کچھ اور نظر آئے گا. یہی سنیوں کا ان کا فرق ہے, وہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں, سنی بزرگوں میں دیکھتے ہیں. اب آئیے ٹو دی پوائنٹ. ایوری ولی اللہ is a shadow of any particular prophet. اور کچھ خانقاہی باتیں ہو رہی ہیں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہے, مینس اسی کے قدم پر اس کا سلوک ہوا ہے, یعنی his spiritual method on the footsteps of any particular prophet. اور پہچان, the nature of that prophet you will find in the nature of that wali. جو اس کی سٹائل تھی وہ ان کی ہوگی. فرق یہ ہے کہ وہ معجزہ دکھاتے تھے, یہ کرامت. جیسے کوئی حضرت نوح کا اگر شیڈو مل جائے تو دعا کرتے ہوئے ملے گا, یا اللہ تباہ کر دے. معلوم زلزلہ آیا, علاقہ تباہ ہو گیا. رہا ہوگا کوئی ولی حضرت نوح کا شیڈو, اور رب کی نافرمانی پہ جلال میں آیا ہوگا, اور معلوم پہاڑوں کو زمین میں دھسا دیا گیا. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ایک شیڈو ہیں, مشہور ہیں, حضرت نجم الدین کبریٰ. تو جو جلال موسیٰ میں تھا وہی جلال ان میں. ان کے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا, آگے جلال میں میرا خلیفہ مارا گیا ہے, مجھے اس کا قصاص چاہیے. اور قصاص میں بولے پورا بغداد, پوری بادشاہ, سارے وزیر, میرے مریدین بھی, میں خود بھی. جلال کاکاریوں کا فتنہ ایسے ہی نہیں آ گیا تھا, نبی کے کسی شیڈو نے کلیمی انداز سے کلیم اللہ کے جلال کو سامنے رکھ کر دعا کر دی. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا لطائف اشرفی, مخدوم سمنانی نے بادشاہت چھوڑی. He was king of سمنان. دو ہی ولی ہیں, کروڑوں ولیوں میں دو ہی ولی ہیں جنہوں نے بادشاہت چھوڑی ہے. ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم, ایک سلطان سید اشرف, تیسرا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں سلسلے چشتیہ میں ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ غریب نواز کا سلسلہ کتنا بھاری ہے. اس میں بادشاہت لینے والے نہیں, بادشاہت چھوڑنے والے چمک رہے ہیں. تو میں سوچا کہ سرکار آپ بھی کسی کے شیڈو ہیں, تو پتہ چلا اس کے مطالعے سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کل میری روانگی ہے تو تیاری بھی کرنا ہے, لیکن آپ تیار ہو گئے, آپ کا ذہن تیار ہو جائے تو اس سے بڑی میری کوئی تیاری نہیں. تو پتہ چلا کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی حضرت عیسیٰ مسیح کا شیڈو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئے ساری کرامتیں دربار میں ظاہر ہو رہی ہیں. تو for your kind information,
کوئی ولی آدم صفی اللہ کا شیڈو ہے، کوئی نوح نجی اللہ کا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا، کوئی داؤد خلیفت اللہ کا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا، مگر میرا غوث، تمہارا غوث، سارے ولیوں کا غوث قدم محمدی پہ ان کا سلوک ہے۔ ہر ولی نبیوں کا شیڈو ہے اور غوث اعظم رسول اعظم کا شیڈو ہے۔ نعرہ غوثیہ، غوث اعظم قدم مصطفی پر اپنا سلوک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں۔ کوئی سلسلے چشتیہ کا پیر ہے، کوئی سلسلے نقشبندیہ کا پیر ہے، کوئی سلسلے سہروردیہ کا پیر ہے، کوئی سلسلے قادریہ کا پیر ہے، کوئی سلسلے تیفوریہ کا پیر ہے، کوئی سلسلے فردوسیہ کا پیر ہے، کوئی نظامیہ کا پیر ہے، کوئی صابریہ کا پیر ہے، کوئی ابوالعلیہ کا پیر ہے، کوئی برکاتیہ کا پیر ہے، کوئی اشرفیہ کا پیر ہے، کوئی رضویہ کا پیر ہے، لیکن غوث اعظم سب کے پیر ہیں، سب کے پیر ہیں۔ میرا نبی سب کے لیے نبی بن کر آیا تو میرا غوث سب کے لیے ولی بن کر آیا۔ بیک گراؤنڈ اور بعد میں غور کریں گے، پہلے توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ایک وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے میرے علاوہ کسی سے نہیں سنیں گے۔ دعویٰ نہیں ہے، شکرانہ ہے۔ آپ نے ایک بات تو اچھی طرح سنی کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے رمضان المبارک میں تو روزہ رکھنا شروع کر دیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مشہور ہوگی بات کہ ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر افطاری تک، مغرب تک ماں کتنی ہی کوشش کرے دودھ پلانے کی، پیتا ہی نہیں، منہ ہٹا لیتا، اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے چلانے لگتے ہیں، مجھے بھی تو افطاری کرنے دو، مجھے بھی تو افطاری کراؤ، تو ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مشہور ہے۔ کوشچن کروں گا کہ غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کیوں کیا؟ نچوڑ بتا رہا۔ کئی بیگ پھول اکٹھا کرو تو ایک شیشی عطر نکلتا ہے، میں وہ عطر پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ یوں ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیومن نیچر پر۔ Our children born on human nature۔ آگے انہیں شریعت دیکھنا ہے، بالغ ہونے دو، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سنت بھی سیکھیں گے، اور نہیں بھی سیکھیں گے تو ہمارے پاس دعوت اسلامی تو ہے نا، سنت سکھانے کے لیے۔ امیر اہل سنت کا شروع ہو گئے نا، اب وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پھیلانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جو پھیلائے وہ سب ضروری ہے۔ ہمیں اگر اس لاؤڈ اسپیکر سے بری بری گانے پھیلائے جاتے ہیں تو کیا نعت نہ پھیلائی جائے؟ تو مشین بری ہوتی نہیں، اس کا استعمال برا ہوتا۔ استعمال اچھا ہو تو کتنی اچھائیاں پھیل جاتی ہیں۔ آج سنت کا درس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم پیدا ہوئے ہیں ہیومن نیچر پر، ہمیں آگے چل کے بڑا ہو کر شریعت پہ چلنا ہے۔ جملہ یاد کرو، اسی میں سب ہے، میمورائز دس سینٹینس۔ ہم پیدا ہوئے ہیں ہیومن نیچر پر، بشریت پر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں آگے چل کر
शरीयत के मुताबिक होना है। इसीलिए जब हम पैदा होते हैं तो रोजा नहीं रखते, आगे चल के इसलिए हमारे बच्चे रोजा नहीं रखते, दूध पीते हैं, 2 साल के बाद रोटी खाते हैं, रमजान में चाय पीते हैं, लंच लेते हैं हमारे बच्चे, और हम पका पका के खिलाते हैं बच्चे हैं। अभी नहीं, आगे शरीयत पे चलना, अभी नहीं, आगे शरीयत पे चलना। तो जो लोग फितरत बशरियत पर पैदा होते हैं वो आदमी होते हैं, आदमी, उन्हें आगे चल के शरीयत पे चलना, आगे चल के शरीयत को देखना। मगर गौसे आज़म फितरत शरीयत पर पैदा हुए, तवज्जो चाहूंगा, वो शरई मिजाज पर पैदा हुए, आदमी के मिजाज पे नहीं, शरई मिजाज पे पैदा हुए। वो फितरत शरीयत पर पैदा हुए हैं, आगे चल के उन्हें मशीयत के मुताबिक चलना है, आगे मशीयत के मुताबिक चलना है। शराब पे पैदा हुए हैं, रब की रजा पे चलना, शराब पे पैदा हुए हैं, रजा पे चलना, शराब पे पैदा हुए हैं, रजा पे चलना है। और जो इंसानियत पे पैदा होता है वो शरीयत पे चलता है। एक हम हैं, जब कुछ खाते हैं तो पानी को देखने से पहले हम देखते हैं ये पाक है कि नहीं। रोटी देखते हैं, हम शरीयत से पूछते हैं ये मेरे पास रोटी है, ये शरीयत बता खाऊं कि ना खाऊं। ये मेरे पास चिकन है, शरीयत बता कि मैं खाऊं कि ना खाऊं। ये मेरे पास रोज खाना है, ये शरीयत बता मैं इसे खाऊं कि ना खाऊं। ये मेरे पास ड्रिंक्स हैं, ये शरीयत बता मैं पीऊं कि ना पीऊं। तो जब हम खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, जब हम कुछ पीते हैं तो शरीयत से पूछते हैं। पता नहीं होता तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं, पता नहीं होता तो सुन्नत फैलाने वालों से पूछते हैं, पता नहीं होता तो मुबल्लिगीन सुन्नत से पूछते हैं, पता नहीं होता मौलाना इलियास कादरी से कांटेक्ट है, उनसे पूछ लिया ये शरीयत क्या कहती है। हमें मुफ्ती साहब हैं, शरीयत क्या कहती है। हमारी मस्जिद के इमाम खतीब हैं, शरीयत क्या कहती है। तो जब हमें कुछ पीना होता है तो हम शरीयत से इजाजत लेते हैं, खाना होता है तो हम शरीयत से इजाजत लेते हैं। ये मुकाम कादरियों का है, चिश्तियों का है, नक्शबंदियों का है, लेकिन गौसे आज़म का मुकाम यह है कि एक वक्त वो आया जब बुलंदी पर खड़ा होकर मेरा गौस ऐलान करता है मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक खुदा न कहे अब्दुल कादिर पानी पी लो। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक खुदा न कहे अब्दुल कादिर खाना खा लो। तो शरीयत पर अमल करना मुरीदों का काम है, मशीयत पे अमल करना पीराने पीर का एक बात सुन लो, जब नबी रब ने भेजा तो क्या कहा नबी के सामने वालों को, जो नबी के सामने आते थे, अदब से रहना, आवाज बुलंद न करना, ये नबी है। अब नबी की जगह वली है तो वली के पास जाने वाले से क्या कहा जाएगा, अदब से रहना, आवाज बुलंद न करना, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं, कुर्सी नहीं बदली। हर वली की एक करामत और आखिरी बात, एवरी वलीउल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए, एकदम साफ बताइए, अगर आप इमाम हैं तो इमामत ले ली जाए, इमामत करेंगे? खिताबत मिले तो खतीबत, तो खतीब बनूं? कोई खतीब बगैर खिताबत के, कोई इमाम बगैर इमामत के, कोई वजीर बगैर वजारत के, वजीर का काम करेगा? बगैर सदारत के सदर का काम करोगे? बगैर निजामत के नाजिम का काम करोगे? नहीं कर सकते। सदारत थी, छाया हुआ था, इशारा समझो, सदारत थी, छाया हुआ था, सदारत ले ली गई, आपके मुल्क में पनाह लेने आ गए। ये सारा जलवा कुर्सी का है। सदारत मिल जाए सदर का काम करो, निजामत मिल जाए नाजिम का काम करो, इल्म मिल जाए आलिम का काम करो, सुन्नत मिल जाए सुन्नी का काम करो, दावत मिल जाए दाई का काम करो। लेकिन ये हर वली की करामत है,
نبی کا کام کر رہا ہے، بغیر رسالت کے رسول کا کام کر رہا ہے۔ تو جس طرح صحابہ نے نبی کا خیال رکھا، ایسے ہی آج اہل سنت کو ولی کا خیال رکھنا ہے۔ ان کو نبی نے خدا تک پہنچایا، ہم کو ولی نے خدا تک پہنچایا۔ اب سمجھے یہ 11ویں سب کیوں کرتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ اپنا رشتہ محبت غوث اعظم سے کیوں سب جوڑتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ابو بکر جڑ جائیں تو صدیق اکبر ہو جائیں، عمر جڑ جائیں تو فاروق اعظم ہو جائیں، ایک چور بھی اگر غوث اعظم سے جڑ جائے تو ابدال ہو جائے۔ یہ سب رشتہ جڑنے پر ہے۔ ابے جب چوروں کو وہ خالی نہیں لوٹاتے تو عاشقوں کو کیسے خالی لوٹاتے؟ ہمیں نبی کی بھی ضرورت ہے، علی کی بھی ضرورت ہے، ولی کی بھی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت۔